بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی قدر، اس ویڈیو میں ہم دین کے جو بنیادی ترین مسائل ہیں کہ جن میں ایک خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا ہے نبوت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، خدا کے پیغام کے ذریعے، ظاہر ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک ایک وسیلے کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور وہ پہلا وسیلہ جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ انبیاء ہیں، اور پھر ان پر نازل ہونے والی جو ہے وہ کتابیں ہیں۔ گویا کہ اصل میں دین جو ہے وہ خداوند عالم نے بنانا ہے، خدا کی مشیت اور مرضی کا نام جو ہے وہ دین ہے، اور اسے اس کی مخلوقات تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ انبیاء کے ذمے خدا نے لگایا ہے، اور اسی لیے اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر اپنی مشیت اور مرضی کہ میرے بندے کس کام کو کتنے درجے تک جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں، یا میں ان سے اس کام کے بارے میں کیا چاہتا ہوں وہ کیا کریں، اس کو احکامات شریعہ میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، سید الانبیاء کی امت میں سے ہیں، اور انہوں نے جو ہمارے لیے فقہی مسائل کو جو ہے وہ دینی مسائل کو کہ جو ہم نے انجام دینے ہیں ان کی تشریح بیان کی ہے، اور انہیں 5 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک امر کہ جسے جو ہے وہ واجب کہتے ہیں، البتہ یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کرنا اس طرح بھی ضروری ہے کہ بعض اصطلاحات جو ہیں وہ ہمارے درمیان اور برادران اہل سنت کے درمیان ان میں ناموں کا ممکن ہے اختلاف ہو، لیکن مفہوم آلموسٹ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو کہ ہم کوئی تقابلی فقہ کی بات نہیں کریں گے، یہ صرف ضمن میں بات اس لیے کی ہے کہ ہم جسے واجب کہتے ہیں وہاں پہ اسے عام طور پر فرض کے نام سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، ہم جسے مستحب کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ البتہ یہ اصطلاحات ہمارے ہاں بھی ہیں اور ان کے ہاں بھی ہیں، لیکن غالبہ جو ہے وہ ان اصطلاحات کا ہوتا ہے۔ لہذا ان مفاہیم اور ان اصطلاحات کو اگر ہم خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ بات سمجھنا اور اس پر اپنا عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب کی مصلحت یہ ہے کہ خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کو ضرور انجام دے، وہ اسے ترک نہ کرے۔ کیونکہ اس سے ترک کرنے سے وہ ایک بہت بڑی مصلحت جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ لہذا واجب وہ ہے کہ جس کی اتنی مصلحت ہے کہ جسے میں نے انجام دینا ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں نے اسے انجام نہ دیا اور عمدن اس کے میں نے ترک کیا تو خدا بند عالم کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو خلاصے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ واجب ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، خدا کو ہم اس سے راضی کرتے ہیں، اور اگر وہ کام ہم نے انجام نہ دیا تو پروردگار ہم سے ناراض ہوگا، اور دوسرے لفظوں میں پھر اگر ہم نے اسے انجام دیا تو ہمارے لیے اس کی جزا ہے، اور اگر ہم نے اسے انجام نہ دیا تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ جیسے مثلا واجب نماز، روزہ اور دیگر واجبات ہیں کہ اگر انہیں انسان جان بوجھ کر انجام نہیں دیتا تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس نے اس مصلحت کو کھو دیا، اس کے نتیجے میں وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر انجام دیا تو وہ اس مصلحت کو پا لے گا کہ جو اس کے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے، اور وہ خدا کا مطیع اور فرما بردار بندہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہاں پر خداوند عالم نے کرنے پہ زور دیا ہے اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، جبکہ اس کے مقابل میں جو ہے وہ اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں حرام۔ حرام وہ ہے کہ جو بالکل واجب کے برعکس ہے کہ اگر ہم نے اسے انجام دیا تو پھر خدا ناراض ہوگا، اور اگر ہم نے جو ہے وہ اسے ترک کیا کہ جسے ترک کرنا ہماری ذمہ داری اور ضروری ہے تو پھر ہم اس کی مصلحت کو جو ہے وہ پا لیں گے۔ یعنی جن کاموں کو ہم نے انجام نہیں دینا وہ حرام ہیں اور ان سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور واجب میں ان کاموں کا انجام دینا ضروری ہے اور ان کے ترک سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور مثلا حرام میں مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا، جوا
اور دیگر محرمات جو ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ فقہی کتابوں میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر واجب اور حرام میں پروردگار عالم نے اپنی بات کو منوایا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسانی عزت اور تکریم کا بھی ایک نقطہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ مستحب میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، تو کر، بہتر ہے، لیکن میں اگر تو اسے انجام نہیں دے گا تو میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میری معصیت اور میری نافرمانی کا تو مرتکب نہیں ہوا۔ بس جیسے مثلا نوافل پڑھنا، نماز شب وغیرہ پڑھنا اور دیگر بے شمار مستحب کام جو ہیں کہ جن کو انجام دیا جاتا ہے، اگر ان کو کوئی انسان ترک کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس امر کو تو نے اس لیے انجام دیا کہ جو میں نے تجھ پر واجب نہیں کیا، صرف اس کی مصلحت کو تو نے بہتر زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے، تو پھر جو ہے وہ تو اس کام کو انجام دے رہا ہے تو میں تجھے اس کا ثواب بھی زیادہ دوں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بندہ مستحبات کو ترک کر دے اور جان بوجھ کر بھی اگر ترک کر دیتا ہے تو اس سے خدا کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ہے وہ ایک امر جو ہے وہ مکروہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اگر تو نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تو کر لے گا تو پھر جو ہے وہ جو ہے پھر میری نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوا۔ بہتر یہ تھا کہ تو اسے انجام نہ دیتا، لیکن تو نے اس بہتری کو ترک کیا ہے، لیکن وہ نافرمانی اس حد پہ نہیں ہے کہ میری نارضایتی کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ مباح ہے، اور مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی کوئی ترجیح جو ہے وہ بیان نہ کی ہو، یعنی اس کا کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ مساوی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ واجب میں ترجیح ہے کرنے کی، حرام میں ترجیح ہے نہ کرنے کی، مستحب میں اسی طرح ترجیح ہے کرنے کی، اور مکروہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ ترجیح ہے نہ کرنے کی، لیکن مباح وہ کام ہے کہ جس میں کوئی ترجیح جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مثلا جیسے پانی پینا، اس میں ترجیح موجود ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں دن کو یا رات کو، تو اٹھنے بیٹھنے میں ایک ترجیح موجود ہے کہ کب میں نے کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے مجھے، کب مجھے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ لیکن اگر نجس لباس کو میں نے پاک کرنا ہے تو اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر بھی اس کو پاک کر سکتا ہوں، میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی اس کو پاک کر سکتا ہوں۔ تو جہاں پہ پروردگار نے کوئی ترجیح بیان نہیں کی گئی، اس امر کو جو ہے وہ امر مباح کہتے ہیں۔ تو اگر یہ پانچ احکام ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو پھر شریعت کے احکام جب بیان ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں جاتے ہیں، اور جس کیٹیگری میں جاتے ہیں اس کا حکم جو ہے وہ بیان ہو چکا، تو پھر ہمارے لیے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور زندگی میں انہیں عملی طور پر نافذ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔